السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، اج اساں آئے ہیں جناب محمد سعید مغل صاحب MBE، یہ بزرگ شخصیت ہیں اور کمیونٹی نے اندر جڑا ہے بہت زیادہ انہاں نے جڑا کام کاج ہے اس نے حوالے نال بھی انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تے پھر سعید مغل صاحب اس ملک نے اندر انہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے، کس مقصد واسطے اتھے آئے سن، تے وہ بھی اساں جاننے کی کوشش کرساں۔ مغل صاحب تھوڑا سارا اساں نے جڑے نیو جنریشن ہے، ظاہر ہے اج اساں نی کمیونٹی جس منصب اوپر یا جس مقام تے پہنچی ہے اس نے اندر اساں نے جڑے بزرگ ہیں یا اساں نے فور فادر ہیں، اساں نے سینئر ہیں، انہاں نا بڑا کام کاج ہے، بہت رول ہے، بڑی محنت ہے، بڑی مشقت ہے انہاں نے۔ اج اسیں نظر آنا ہے وہ چہرہ مورا، لیکن اس نے پیچھے ایفرٹس جڑی ہے وہ ظاہر ہے تساں لوگاں نہیں ہے۔ تے میں چاہساں کہ تساں اساں نے دیکھنے سننے والے ہیں کہ تھوڑا جہا باؤ کہ تساں کس مقصد واسطے اتھے آئے سو، تے کہ تساں نا یعنی سوچ کے سی، کہ ہمت سی جس نی وجہ نال تساں اس ملک نے اندر آئے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تاج صاحب میں آپ کا نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ اصل میں اساں جڑے لوگ اتنے شروع چوں آئے ہوں، سارے آباء و اجداد جو آئے سن وہ اس مقصد واسطے آئے سن کہ وہاں جو ہے نا ہماری معاشی حالت جو ہے، مالی حالت ٹھیک نہیں تھی، تو ہم چاہتے تھے کہ ہم کوئی ایسا ذرائع استعمال کریں جس سے بیرون ملک جا کر ہم اپنی معیشت کو مضبوط کر سکیں، اپنے بچوں کی بہتر پرورش کر سکیں۔ اس سلسلہ میں میرے والد صاحب مرحوم بھی 1954 میں اس ملک میں آئے تھے۔ انہوں نے یہاں آ کر بڑی سخت اور بڑی ہارڈ زندگی جو ہے بسر کی ہے، کام کیا، فونڈیوں میں کام کیا، باقی یہاں ان کی جو فیکٹری ہیں وہاں ان کے کام کیا، تو وہ ہمیں ہر مہینے مالی جو ہے وہ جتنا بھی ان کے پاس بچت ہوتی تھی بھیج دیتے تھے، تو ہم وہاں گزارا کرتے تھے۔ لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، ہم لوگوں کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ بڑھتی گئی۔ اس کے حساب سے پھر انہوں نے یہاں لوگوں کو جب بلانا شروع کیا، تو میں بھی پرانے میرپور کے ساتھ ایک لکھورا گاؤں تھا جو آزاد کشمیر میں سب سے پہلے علی گڑھ یونیورسٹی سے میرے کزن محمد بشیر جو بعد میں ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول میرپور رہے ہیں، وہ فاروق البال تھے۔ چونکہ ہمارا گاؤں بھی جو ہے پرانے میرپور سے بالکل 1-2 کلومیٹر پر تھا، لیکن وہاں تعلیم کی جو مناسبت تھی وہ بہت زیادہ تھی، تعلیم یافتہ لوگ بہت زیادہ تھے۔ تو اس لحاظ سے جب میں بھی اپنی پہلی جو تعلیم ہے فارغ ہوا، اس کے بعد مجھے والد صاحب نے مرحوم نے انگلینڈ بلا لیا۔ انگلینڈ جب میں آیا، لیکن اس میں ایک اور بات ہے کہ انگلینڈ آنے سے پہلے میں پاکستان نیوی میں 1954 میں ملازمت شروع کی تھی، اور پاکستان میں کراچی PNS دلاور ہیڈ کوارٹر ان کا ہوتا تھا، وہاں سروس کی ہے۔ لیکن اس دور میں بھی میں ایک ایکٹیو، سمارٹ اور اپنے کام میں، پروفیشن میں بالکل ٹھیک تھا، ہر صف میں سب سے آگے تھا۔ اسی سلسلہ میں جب ایوبی دور آیا 1958 میں، حکومت پاکستان نے ایک برطانیہ سے ڈسٹرائر جہاز خریدا تھا جس کا نام PNS تیمور تھا۔ اس میں 30 آدمی کا سٹاف جو ہے یہاں آنا تھا، جو لے کر اس کو جاتے۔ خدا کے فضل و کرم سے چونکہ میں نے بھی وہاں نیوی میں رہ کر ٹارپیڈو ڈیٹیکٹر کورس کیا ہوا تھا، اس لحاظ سے میرا بھی نمبر اس میں آ گیا ان 30 آدمیوں میں۔ ہم 30 آدمی یہاں
بائی ایئر آئے لندن، پورٹ سموتھ ایک ان کی مشہور بندرگاہ ہے، وہاں پر ہم 30 آدمی ٹریننگ لیے۔ ہم نے وہاں 3 مہینے ٹریننگ کی، لیکن اس دوران طاہر صاحب میں اتوار کو، بلکہ جمعہ کی رات کو میں آ جایا کرتا تھا، وہاں سے لانگ ویکنڈ تھی وہاں برمنگھم میں، چونکہ میرے والد صاحب مرحوم برمنگھم رہتے تھے، میں یہاں ان کے پاس رہتا تھا 1-2 دن، تو اتوار شام کو میں واپس وہاں چلا جایا کرتا تھا پورٹ سموتھ۔ اسی دوران پھر جب وہ جہاز ہم واپس لے کر گئے، 3 مہینے ٹریننگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی، 3 مہینے کے بعد جب جہاز میں واپس جانے کا ٹائم آیا تو مجھے والد صاحب مرحوم نے بڑا اصرار کیا کہ آپ رہ جائیں، کوئی نہیں پوچھتا کیا کرو گے واپس جا کر، لیکن میں طاہر صاحب یہ محسوس کیا کہ یہ بددیانتی ہے کہ مجھے حکومت پاکستان نے ایک ذمہ داری دی ہے اور بائی ایئر میں یہاں پر آیا ہوں، ٹریننگ جو لی ہے 3 مہینے، اور میں یہاں پر رہ جاؤں۔ میں نے والد صاحب مرحوم کو کہا کہ میں یہاں اس طرح نہیں رہ سکتا، میں واپس جاؤں گا، انشاءاللہ تعالیٰ ڈسچارج لے کر پھر آ جاؤں گا۔ تو میں طاہر صاحب وہاں سے ہم جہاز کو لے کر پینس تیمور، ڈسٹرائر جہاز ہے، جنگی جہاز ہے، آج بھی نیول محکمے کے پاس وہ موجود ہے، تو ہم واپس گئے۔ واپس جانے کے بعد پھر میں نے 1960 میں درخواست دی ڈسچارج کے لیے، وہاں نیوی سے میں نے ڈسچارج لی، اور ڈسچارج لینے کے بعد 61 میں برطانیہ آ گیا۔ جب میں برطانیہ آیا تو شروع میں طاہر صاحب پوسٹ آفس میں نے ملازمت شروع کی، 5-6 مہینے پوسٹ آفس میں کام کرنے کے بعد میں نے جو ہے نا اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ 61 میں نے پھر ایک لیڈی پور روڈ پر نیوز پیپر دکان، ان دنوں میں کافی مشہور تھی، بزنس جو ہے بزنس کے لحاظ سے، وہ میں نے لی۔ اس میں نے 10 سال نیوز پیپر شاپ جو ہے نا وہ وہاں پر کام کیا، 12 دن رات وہاں کام کیا۔ ان دنوں برطانیہ میں کاروبار بہت تھا، 3 شفٹیں چلتی تھیں یہاں پر، ان میں نے اس نیوز پیپر دکان سے اپنی مالی پوزیشن کافی مضبوط کی، 10 سال میں نے کی، اور مجھے جو ہے اپنے بیگم صاحبہ نے بھی بڑا تعاون کیا میرے ساتھ، وہ ہر وقت میری مدد کرتی تھی۔ اور اس کے بعد میں نے 1971 میں جب پاکستان اور بنگلہ دیش کی علیحدگی کا وہ سلسلہ شروع ہوا، تو اس کے بعد میں پاکستان بائی روڈ گیا۔ بائی روڈ جانے کے بعد میں نے وہاں اپنا جو ہے میرپور شہر میں اپنا مکان بنایا، اپنی رہائش گاہ وہاں پر بنائی، اور اپنے بچوں کو میں ساتھ لے کر گیا تھا۔ ان کو وہاں میں نے منگلہ ملٹری اسکول میں داخل کرایا، پھر میں واپس آ گیا، بچے وہیں چھوڑ کر آیا تھا، چونکہ میری شوق تھی کہ میں اپنے بچوں کو اپنے ملک کی جو کلچر ہے، ماحول ہے، ثقافت ہے، اس معاشرے میں بھی تھوڑا ان کو انٹروڈیوس کراؤں۔ تو وہاں بچوں نے جو ہے 5-7 سال منگلہ کنڈ میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں ان کو واپس بلا لیا، بچے بھی میرے جو ہیں 2 ماشاءاللہ کام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے ایک یہاں بیل ووڈ روڈ پر کاروبار کے سلسلے میں المغل ریسٹورنٹ جو ہے نا خریدا، جس میں 20 سال تک وہ کاروبار میں کرتا رہا، دن رات کام کرتا، سخت محنت مشقت کی، جس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز دی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے تھوڑا سا یہ سیاست کا بھی شوق تھا، تو میں سیاسی طور پر جب 1967 میں ذوالفقار علی بھٹو شہید یونائٹڈ نیشن سے خطاب کر کے واپس آئے، تو برمنگھم میں انہوں نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا۔ یہاں انہوں نے اپنی پہلی تاریخی خطاب میں فرمایا کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے
اگر ہمیں 1000 سال جنگ لڑنا پڑی تو ہم لڑیں گے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلوا کر پھر ہمیں چین سے بیٹھیں گے، کیونکہ یہ کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت ہے یہ ان کی ایک پیدائشی حق ہے، یہ کسی پر یہ کوئی حملہ نہیں ہے، کسی پر کوئی تنقید نہیں ہے، کسی کی کوئی سے زیادتی نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنا حق جو ہے اس کو لینے کے لیے ہر الفاظ استعمال کریں گے۔ میں ان کی تقریر سے متاثر ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس میں شامل ہوا، جس میں شکر الحمدللہ میں ہمیشہ فرنٹ صفحہ پر رہا ہوں، اور مجھے جب ذوالفقار بھٹو شہید ہو گئے، ان کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، ان کا قصور یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ عوام کو عوام کا حق دیا جائے، ان کا جو بنیادی حقوق ہے اس سے محروم نہ کیا جائے۔ اور انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان کو آئین دیا، جو کہ 25 ایئر پاکستان بغیر آئین کا چلتا رہا، انہوں نے پہلی دفعہ آئین دیا اور عام آدمی کو، ورکروں کو، ریڈی والوں کو، رکشہ والوں کو زبان دی۔ میں ان کی تقریر سے متاثر ہو کر پیپلز پارٹی جوائن کی۔ اس کے بعد مختلف دور آئے اور میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ کافی ان کے ساتھ کام کیا، اور ان کے فلیٹ لندن میں بھی میں 2-3 دفعہ خواجہ شفیق کے ساتھ وہاں گیا ہوں۔ لیکن وہ ایک عظیم لیڈی تھی، وہ اخلاق کے لحاظ سے اور بات چیت کرنے میں ایک عظیم لیڈی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں انہیں بھی دشمنوں نے ایک سازش کے تحت لیاقت باغ میں دن کی روشنی میں گولیوں کا نشانہ بنایا، اس سے بھی ملک کو بڑا نقصان ہوا۔ اس کے بعد میں یہاں پر جو ہے پیپلز پارٹی میں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل بھی رہا ہوں، اور پیپلز پارٹی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بھی تھا، اور اس کے بعد میں پیپلز پارٹی کا جو پرچم ہے اس کو نہیں میں نے چھوڑا۔ لیکن آج تک مجھے تھوڑی بزنس کاروبار کا بھی شوق تھا، تو میں بیئروڈ آل مغل ریسٹورنٹ کے بعد اس بزنس میں ہی رہا ہوں اور یہاں کاروبار کرتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نہایت ہی ایک کامیاب بزنس مین بھی ہوں، نہایت ہی کامیاب سیاستدان بھی ہوں اور سیاسی کارکن ہوں۔ اور اسی حوالے سے مجھے 1990 میں مرحوم ممتاز رٹھور جب وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر کے تھے، انہوں نے مجھے مشیر نامزد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ بھی ایک بہترین اور عظیم لیڈر تھے، پیپلز پارٹی کے اثاثہ تھے، لیکن ان کی زندگی اتنی تھی، اس زندگی میں وہ زیادہ کام تو نہ کر سکے، لیکن جو انہوں نے کیا وہ قابل تعریف ہے۔ اس کے بعد ہمارے آزاد جموں و کشمیر بیرپور کی ایک عظیم شخصیت جو کہ ورکنگ کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، چودھری عبد المجید صاحب، چونکہ وہ بھی پیپلز پارٹی کے جو ہیں ایک عظیم لیڈر تھے، بلکہ میں کہوں گا کہ آزاد کشمیر کے وہ سر سید تھے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے جب باغ ڈور سنبھالی تو وہ 1998 میں جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے جو ہے نا مجھے اپنا مشیر نامزد کیا، تو میں اس لحاظ سے بھی جو ہے پیپلز پارٹی کا پرچم جو ہے آج دن تک میں نے تھامے ہوا ہے، اور انشاءاللہ تو تعالیٰ پیپلز پارٹی کے لیے آئندہ بھی میں ان کے ساتھ ہوں۔ 1 انچ بھی میں کسی دوسری پارٹی میں نہ گیا ہوں، نہ جانے کا ارادہ ہے، اور مجھے یہ اس پر فخر ہے کہ مجھے پیپلز پارٹی نے ایک مقام دیا، ایک مجھے شناخت دی، اس شناخت کو میں نے قائم رکھا ہوا ہے۔ اور برطانیہ میں یہاں پر جو ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ تھے رائے ہیڈسلے، ان کے ساتھ میں کام کرتا تھا، اور میں لیبر پارٹی کا سپورٹر نہیں ہوں، میں پیڈ ممبر ہوں، ابھی بھی جو ہے لیبر پارٹی کا میں مغل صاحب پیڈ ممبر ہوں۔ میں تسیں پھر اتھے ہی واپس جڑا رستہ تساں چھوڑ کے اپنا گراں میرپور ظاہر ہے، تو اس ٹائم کے جذبات سن؟ تساں سوچیا سی کہ بھائی تساں اتھے آسو، مغل ریسٹورنٹ چلاسو، اتنی یعنی زندگی اتھے بتاسو،
یہ ایسی تسا نے خیال وچ ذہن وچ یہ خیال ایسی؟ طاہر صاحب بڑی مہربانی. یہ جب میں نے پاکستان سے جب میں تعلیم سے فارغ ہوا، اس کے بعد والد صاحب مرحوم نے جب یہاں پر بلایا تو اس سے پہلے یہ قطعاً خیال نہیں تھا کہ ہم یہاں برطانیہ میں آئیں گے اور ان لوگوں کے ملازمت کریں گے، کام کریں گے. لیکن معاشی جو ہے نا، معاشی کمزوری کی وجہ سے جو ہے نا، مجبوری اس مجبوری کی وجہ سے ہم یہاں آ کر آباد ہو گئے ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں پرماننٹ آباد ہیں. اب میرا یہ ذہن ہے کہ حالات واقعات کے ساتھ دنیا میں ہر چیز بدل گئی ہے. اگر ہر چیز دنیا کی بدل گئی ہے، ہمیں بھی ہماری کمیونٹی کو بھی یہاں بدلنا چاہیے. اب ہماری کمیونٹی میں ہاؤس آف لارڈ میں بھی لوگ منتخب ہوئے ہیں، ہاؤس آف کامن بھی ہیں، لوکل کونسلر بھی ہیں، اور دوسرے بیروکریٹس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہمارے لوگ جو ہیں ایڈجسٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے. اب ہم اس ملک میں پرماننٹ مستقل رہ گئے ہیں. پرماننٹ مستقل رہنے کے بعد ہمیں یہاں کے لا اینڈ آرڈر کو اپنانا چاہیے، ان کے قانون اور ضابطے کے مطابق چلنا چاہیے. ہمیں پاکستان کی جو سیاست، پاکستان کا جو کلچر، پاکستان کا جو ماحول ہے، وہ صحافت جو ہے اپنا دین اسلام کی وہ تو رکھنی چاہیے ہر حالت میں. دنیا میں کسی کونے میں جائیں وہ ہمارے ساتھ ہے. ہم دین کو، اسلام کو، اپنے کلچر یا ماحول کو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن یہاں آ کر اب ہمیں ان کے ساتھ مکس ہو کر ان کے قانون اور ضابطوں کے مطابق کام کرنا چاہیے، تاکہ ہماری نئی نسل جو ہے، جو آج دیکھیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بہت اچھے، ان کو جابیں مل رہی ہیں، بڑی بڑی اعلیٰ جابیں مل رہی ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ لیکچرار ہیں، وہ کالجوں میں اور اسکولوں میں جو ہیں اعلیٰ منصب پر قائم ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید تعلیم دلوانی چاہیے ان کو، اور تعلیم سے ہی دنیا میں ہر چیز جو ہے اس کو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. مغل صاحب، جڑا ایک باپ تے بیٹے نہ جڑا رشتہ ہونا نا، ذرا یہ لفظاں نال بیان نہیں کیتا جا سکتا. یہ ہر ایک نے اپنے جذبات ہونے ہیں. والد صاحب، میں اس دور تے تسیں کھڑسا کہ والد صاحب تسیں اتھے منگوایا تے کتنا عرصہ انہاں نال سپینڈ کیتا، پھر کس وقت تو تسیں چھوڑ کے گئے، اس وقت کے جذبات سن، کے تکلیف؟ طاہر صاحب، والد جب میں یہاں پر آیا ہوں، والد صاحب کے ساتھ ہی رہا ہوں. انہوں نے جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، جتنی انہوں نے محنت مشقت کی ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور جب وہ 1987 میں یہاں ان کا انتقال ہوا، اس کے بعد ہمیں بہت بڑا ایک دھچکا لگا. وہ جو دکھ ہے، وہ درد ہے، آج دن تک ہمیں جو ہے وہ چین سے رہنے نہیں دے رہا. چونکہ ہمارے والد صاحب بڑے محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے اپنے بچوں سے، اور انہیں کی بدولت ہم آج یہاں پر جو ہے آباد ہیں. اس کے بعد چونکہ فیملی میں سب سے بڑا ان کا بیٹا تھا، تو میں نے اپنے دوسری فیملی کو جو ہے، بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو یہاں پر منگوایا. میرے 3 بھائی تھے، اور بدقسمتی سے مجھ سے 2 چھوٹے جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا یہاں پر ہی. ان کے آگے بچے ہیں. میں ان کے بھی وقتاً فوقتاً دیکھ بھال کرتا ہوں، لک آفٹر بھی کرتا ہوں، ان کے پاس جا کر ان سے حال احوال بھی پوچھتا ہوں. اور مجھے اس پر بھی بڑے تکلیف ہوتی ہے جب میں بات کرتا ہوں کہ میرے دونوں چھوٹے بھائی، اور وہ بڑے وفادار تھے. ایک جو ہے مجھ سے چھوٹا، اس کے طبیل داستیر میں یہاں پر ہی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس کے بھی یہاں پر ہی ہیں. میرا فیملی جو ہے نا، فیملی لنک، فیملی کے جو لوگ ہیں، خونی لوگ جو ہیں، بلڈ ریلیشن، وہ سبھی یہاں پر ہی ہیں. بہنیں بھی یہاں پر ہیں، بھائی بھی یہاں پر تھے، اب وہ وفات پا چکے ہیں. ان کی فیملی یہاں ہی ہے، بچے بھی یہاں پر ہی ہیں. سارے اپنا اپنا کاروبار کرتے ہیں، اور میرے بچے بھی ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم. تساں نے بھائی جڑے ہیں، وہ والد صاحب نے وفات تو بعد بھائیاں نہیں وفات ہوئی ہے کس عرصے وچ؟ والد صاحب کے بعد جو ہے، کے لمحات سن والد صاحب کے بعد جو ہے نا، میرے سب سے پہلے تو چھوٹا بھائی تھا محمد عجائب مرحوم،
اس کی وفات ہو گئی تھی 2 سال کے بعد. وہ میں بہت ہی جو ہے نا وہ غم دے کر گیا تھا، چونکہ اس کی 32 سال ایج تھی. تو اس کو سڈنلی ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اس سے وہ سروائیو نہیں کر سکا، تو اس کی موت واقع ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے دوسرا مجھ سے چھوٹا تھا، وہ ادھر ہی تھا. ہم پہلے گٹھے تھے، پھر ابھی جب اس نے اپنی فیملی منگائی علادہ، انہوں نے اپنے مکان وغیرہ لے لیا. بچے اس کا یہاں پر موجود ہیں. وہ بچے بھی جو ہیں پڑھے لکھے بچے ہیں، ڈگریاں ان کے پاس ہیں، کاروبار کرتے ہیں. باقی بھی ان کا اچھا کاروبار ہے، کام ہے. لیکن یہ ہے کہ جو والدین کا جو محبت پیار یا شفقت ہے، وہ اس کو تو ہم نہیں بھول سکتے، وہ تو نہیں مل سکتی. اب ہم اب بھی یاد کر کے ان کو یاد کرتے ہیں کہ وہ زندگی میں ہمارا خیال کرتے تھے، ہر وقت ہمارا بہت خیال کرتے تھے. میری والدہ تھی مرحوم، وہ بھی والد صاحب کے بعد 10 سال کے بعد یہاں ہی انگلینڈ میں وفات پا گئی تھی. پھر ان کو جو ہے یہاں سے ہم میر پر لے گئے تھے اور وہاں پر کفن دفن وہاں پر کیا تھا، میں ساتھ گیا تھا. تو والدین کا جو غم ہے وہ تو نہیں ختم ہوتا، وہ تو ختم نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ ان کی کمی بھی جو ہے پوری نہیں ہوتی. لیکن ہم دنیا میں رہنے کے لیے اپنا وقت جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں، بچوں کے ساتھ. ہمارے کاروبار بھی ٹھیک ہے، کام کاج بھی ٹھیک ہے، لیکن والدین کی وہ محبت پیار سایہ وہ نہیں ہے. مغل صاحب اصل میری ینگ ایج ہے نا جی. تساں نہیں اج بچے بھی تساں نے جوان ہیں، تساں بزرگی نہیں ایج وچ ہو، تو کیا اس ایج وچ جا کے بندہ اپنے والدین کی بھول جانا ہے، یا پیار انہاں نال اسی طرح آیا قائم رہنا ہے، اسی طرح بندہ انہیں یاد کرنا ہے، یا ماضی نیاں یاداں وچ وہ گم ہو جانے ہیں؟ طاہر صاحب یہ بات کوئی کہنے کی نہیں ہے. جب اس ایج میں آتا نا، جیسے میں ہوں، اس ایج میں اپنے والدین کی جو یاد ہے وہ شدت سے آتی ہے. ہر چیز ان کی یاد رہتی ہے کہ وہ بچپن میں مجھے ایسے کرتے تھے، بچپن میں مجھے ایسے لے کر جاتے تھے، بچپن میں کوئی چیز لاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ تم کھاؤ. پہلے وہ کہتے تھے آپ لوگ کھاؤ، اس کے بعد ہم کھائیں گے. اب یہ وقت کا تقاضا ہے کہ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ، چونکہ یہ قانون قدرت ہے، جانا تو ہم سب نے ادھر ہی ہے، لیکن والدین کی زندگی میں جو ہمیں سکون ملتا ہے، جو ہمیں محبت پیار ملتی ہے، وہ ان کے جانے کے بعد غم اور دکھ اور درد ہی ہوتا ہے. ان کو یاد کرنے سے آنسو آ جاتے ہیں، اور تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن یاد ان کی جو ہے نا زیادہ شدت سے یاد آتی ہے. تو تساں یعنی کلے رہ گئے ہو تنہا، یا اور بھی بھائی بہن؟ یا میں طاہر صاحب اکیلا ہی رہ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں، یہ تو میری بھی ایج جو ہے نا اوور 80 ہے، تو بارڈر لائن ہے. کسی وقت بھی، ویسے موت تو انسان کو کسی وقت بھی طاہر صاحب آ سکتی ہے نا، لیکن عموماً جو ایج ہے وہ جو ہے 80-90 کے راؤنڈ اباؤٹ ہی ہے، اوسطاً ایج جو ہے ہمارے ایشین پاکستانیوں کی. تو میں اوور 80 ہوں ابھی. اور اس کے علاوہ میری یہاں پر 2 سسٹر ہیں جو باقی ہیں. ایک مجھ سے چھوٹی ہے اور وہ ایک بالکل چھوٹی ہے، وہ ہے. باقی میرے گرانڈ سن، گرانڈ چلڈرن وہ میرے ساتھ رہتے ہیں. ان کے ساتھ میرے چھوٹا بیٹا محمد ممتاز، وہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے. اس سے بڑا جو ہے میرے 2 ہی بیٹے ہیں، سرفراز احمد سعید اور محمد ممتاز. ممتاز میرے ساتھ ہی رہتا، ہم دونوں گٹھے رہتے ہیں. اس کے بھی بچے ہیں. اور بڑا بیٹا جو ہے سرفراز احمد سعید، وہ جو ہے موزلے، اس کا اپنا مکان اس نے لیا ہوا ہے، کاروبار کرتا ہے. ہال گرین اس کا اپنا ٹیک اوے ہے، لذیذ ٹیک اوے. وہ اپنا کاروبار کو اسی طرح اس نے جاری رکھا ہوا ہے. تو اللہ کا فضل و کرم ہے، اس زندگی میں بھی وہ اپنے بچوں کو دیکھ بھال ٹھیک کرتے ہیں. اور میرا گرانڈ سن 2 جو ہیں، انہوں نے انجینئرنگ کوالیفیکیشن کی، انجینئرنگ یونیورسٹی سے کوالیفائڈ ہیں، وہ کام کرتے ہیں. اور بالکل ٹھیک ٹھاک فیملی جا رہی ہے. صرف جو والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ نہیں ملتے، وہ ہر وقت یاد رہتے ہیں. اچھا مغل صاحب، والدین ہیں یا جڑے بھائی تسیں چھوڑ گئے ہیں، بچھڑ گئے ہیں تسیں،
زیادہ کس ٹائم کیڑے لمحات ہونے ہیں زیادہ انہوں نے یاد آنی ہے، یا بندہ سوچنا ہے کہ یار کاش وہ اسا نال ہونے تو اج اسا انہاں نال سپینڈ کرنے؟ طاہر صاحب یاد اصل میں جو ہے نا ہر وقت رہتی ہے، لیکن اس وقت زیادہ شدت سے یاد آتی ہے جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، یا ہم پر کچھ بحران ہوتا ہے، یا ہمیں کسی اور معاملات میں جو ہے ضرورت پڑتی ہے، تو پھر شدت سے ان کی یاد آتی ہے۔ کوئی خوشی نے لمحات آنے ہیں، کوئی عید یا کوئی خوشی ہو، عید ہو، بڑا دن ہو، تو جب ہم مل بیٹھتے ہیں تو ان کو ہم مس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوتے تو آج ہمارے ساتھ بیٹھتے۔ ہمارے یہ بڑے دن جو ہوتے ہیں، عید ہوتی ہے، عید الفطر ہوتی ہے، عید القربانی کی عید ہوتی ہے، جب ہم مل بیٹھتے ہیں تو ہمیں وہ سخت شدت سے محسوس ہوتا کہ آج وہ بھی ہوتے تو ہم گٹھے جو ہے مل بیٹھ کر کھانا کھاتے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کرتے، اور بچوں کے ساتھ یہاں وہ بات چیت کرتے۔ اچھا، تسیں اللہ تعالیٰ اس منصب تو بھی نوازیا کہ اتھے نی جڑی لیٹ کوئین ہے، کوئین الزبتھ، اس تسیں ایوارڈ تو بھی نوازیا MB نا۔ آیا اس ٹائم تساں نے والدین موجود سن یا چلے گئے سن، تو اس ٹائم کے تساں نے جذبات سن؟ طاہر صاحب اصل میں یہاں میرے کام جو ہے، میں شروع سے طالب علمی سے لے کر انسانیت کی خدمت اور دوسروں کا جو امداد کرنا میرے یہ ہابی ہے۔ یہ میری بچپن سے میرے خون میں یہ چیز بھری ہوئی ہے کہ دوسرے کی لک آفٹر کی جائے، دوسرے کا جو ہے نا ہیلپ کی جائے، اور اسی کمیونٹی سروس کے ناطے سے مجھے ملکہ برطانیہ نے MBE کا ایوارڈ دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرے لیے ہی نہیں، صرف میری کمیونٹی کے لیے کہ بھی یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، بلکہ ملک کے لیے کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں اس لحاظ سے سمجھتا ہوں کہ ملکہ برطانیہ اور ان کے جو اعلیٰ افسران ہیں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ یا ان کی کمیٹی، ان کا بھی میں نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں۔ اور مجھے اس بات پر بھی فخر ہے کہ میں جب سے یہاں لوکل سیاست میں آیا ہوں، لیبر پارٹی سے ہی مجھے یہاں لیڈر آف کونسل ڈک نال ہوا کرتے تھے، انہوں نے پہلے مجھے ایک شیلڈ دی تھی برمنگم، جب وہ ہاؤس آف لارڈ میں جو ہے لیڈر آف کونسل تھے۔ اس کے بعد یہاں لیڈر آف کونسل تھی سو اینڈرسن، اس کی موجودگی میں نے کافی کام کیا۔ اس نے جب دورہ پاکستان کا کیا آفیشیل دورہ، تو 2005 میں جب اس نے دورہ پاکستان کا کیا تو وہ میرپور دورے پر گئی، وہاں اس نے ہمارے کارپوریشن ڈپارٹمنٹ میں چیئرمین سے پوچھا کہ سعید مغل وہاں پر ہوتے ہیں، ان کو کوئی جانتا ہے؟ وہ سب لوگ جانتے تھے، انہوں نے کہا بالکل جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مغل فاؤنڈیشن اسپتال ہے، تو اس کے میں وزٹ کرنا چاہتی ہوں، ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اس کی وزٹ کرائی۔ جب سو اینڈرسن نے اسپتال کی وزٹ کی تو وہ جب واپس آئی تو مجھے اس نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ مغل صاحب میں آپ کے اسپتال مغل فاؤنڈیشن اسپتال میرپور میں وہاں وزٹ کیا ہے، تو آپ یہاں میرے پاس آئیں۔ میں وہاں کونسل میں گیا، اس کے ساتھ چائے پی اور بڑی گرم جوشی سے اس نے میرا استقبال کیا۔ تو اس نے پوچھا کہ میں نے وہاں دیکھا جنرلی وہاں جو لوگ علاج کروا رہے تھے یا جو لوگ مریض ایڈمٹ تھے وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں شاید، تو میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا کہ ہمیں وہ کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے فی الحال، لیکن ہمیں ایک اگر ایمبولینس کوئی مل سکتی ہے یہاں برمنگم ڈپارٹمنٹ سے تو وہ آپ کوشش کریں۔ اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے کہ میں کوشش کروں گی، آپ کو ایمبولینس لے کر دوں گی۔ تو اس نے ایک ایمبولینس ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین ہوا کرتا تھا بل کوڈی، اس نے اس کے تعاون سے مجھے ایک ایمبولینس جو ہے نا پرووائڈ کی، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ آپ کو جو چیزیں اسپتال کے لیے ضرورت ہے تو وہ مجھے لسٹ دیں، میں یہاں مختلف ڈپارٹمنٹ سے وہ آپ کو لے کر دوں گی۔ یہ 2005 کی بات ہے۔
تقریباً 20 سال گزر گئے ہیں، اس نے مجھے اتنی چیزیں، اتنے اکوپمنٹ لے کر دیا اسپتال کے لیے اور علاج معالجے کے لیے. تقریباً اس کی مالیت اس وقت 20,000 پاؤنڈ تھی. اس نے کہا کہ یہ آپ ایمبولنس میں اس کو پیک اپ کریں، اس کو وہاں پر رکھیں، اور جب بک کرائیں گے تو یہ ساتھ ہی چلی جائیں گی. تو اس وقت جو ہے میں یہاں جب ایمبولنس مجھے ملی تو میں نے یہاں جو لندن میں PIA کا انچارج جو تھا وہ سردار ابراہیم خان، فاؤنڈر پریزیڈنٹ آف ریاست جموں و کشمیر، ان کے بیٹے فاروق ابراہیم تھے. میں وہاں ان کے پاس لندن گیا، انہیں میں نے گزارش کی کہ میں نے ایمبولنس لی ہے تو میں اس کو بائی ایئر بھیجنا چاہتا ہوں. تو اس نے ویسے بڑے اچھے انداز میں بڑی اچھی اس نے گفتگو کی، اعلیٰ گفتگو کی. اس نے کہا کہ مغل صاحب آپ شپمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے انہیں کہا کہ میں اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میں یہ لینے میں بڑی محنت کی ہے. تقریباً 1 سال ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ مجھے سو اینڈرسن جو سابقہ لارڈ میئر آف برمنگھم تھی، اس نے لے کر دی ہے اور کنٹریبیوٹ کی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ شپمنٹ میں کہیں یہ ڈیمیج نہ ہو جائے. وہ پھر میں نے اسلام آباد سے مانچسٹر سے اسلام آباد بائی ایئر بک کرنی ہے. تو انہوں نے مجھے ڈسکاؤنٹ دیا، بلکہ انہوں نے جو فلائٹ کے جو چارجز تھے بالکل معاف کر دیا، اور خالی ٹوکن اخراجات جو ہیں وہ انہوں نے لیے بل کے، وہ بھی پتہ نہیں 100 یا 150 پاؤنڈ تھا، باقی فری انہوں نے یہاں سے بھیجی. مانچسٹر جب وہاں پر گئے ہم، وہ بک کی. مانچسٹر سے اسلام آباد جو ہے نا وہ ایمبولنس جو لینڈ ہوئی، وہاں استقبال ہوا. چیئرمین جو مغل فاؤنڈیشن کا تھا ریٹائرڈ میجر عبدالکریم قریشی، انہوں نے میں اپنے اسٹاف کے ان کے ساتھ میرا سن ان لا مرزا افتخار قیوم مرزا بھی وہاں موجود تھا، انہوں نے ریسیو کی اور بڑی شان و شوکت سے ہم بیرپور میں لے کر آئے. اور بیرپور میں ان دنوں جو ہے کمشنر سردار خورشید صاحب تھے، وہ بھی سردار ابراہیم خان کے ریلیٹو تھے، انہوں نے ریسیو کیا. اور اس دن کے بعد جو ہے وہ ایمبولینس ہم نے وہاں پر جو ہے چلتی رہی، اور آج تک تقریباً وہ چلتی رہی ہے. لیکن اس کی مینٹیننس پراپر نہ ہونے کی وجہ سے آج کل وہ وہاں پر کھڑی ہے، لیکن 10-15 سال اس نے اچھی سروس دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو ہے برطانیہ سے مجھے وہ ایمبولینس دی گئی تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ہر آدمی نے بڑے کام کیے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی جو سرمایہ کاری ہے فیکٹریوں میں یا دوسرے چیز میں لوگوں نے بڑا کام کیا. لیکن یہ جو ایمبولینس میں نے مانچسٹر سے اسلام آباد بک کی ہے، میں واحد آدمی ہوں کہ یہاں پورے برطانیہ میں 10-12 لاکھ آدمی یہاں آباد ہے، لیکن میں پہلا آدمی ہوں جس نے ایمبولینس یہاں سے بائی ایئر بک کرائی تھی. اور میں آج دن تک پاکستان، چونکہ ہماری شناخت ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، میں ہر کام جو ہے میں کہتا ہوں کہ کرنے سے پہلے میں پاکستان کی سلامتی، اس کی مضبوطی، اور اس میں جمہوریت، اور پاکستان جو ملک قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا وہ قائم دائم اسی طرح رہے. اور ہم جو ہے آخری ہماری جب موت بھی اگر ہو جائے، کہیں بھی ہو جائے، میری دلی خواہش ہے کہ پاکستان کے جھنڈے کے میں لپیٹ کر مجھے دفنایا جائے. ماشاءاللہ. تساں نا آخری پیغام کی اسی اسیں بچے دیکھنے ہیں جڑے تسیں ینگ جنریشن دیکھنی ہے، تساں نے ایکسپیرینس تو تجربے تو کیا سیکھ سکتے ہیں؟ طاہر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے، دنیا پوری کے حالات واقعات بدل چکے ہیں، ہر چیز بدل چکی ہے. جب میں یہاں پر انگلینڈ بھی آیا تھا، ہر گھر میں گیس نہیں تھے، اب ہر گھر میں گیس ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالات بدلے ہیں.
ہمیں بھی بدلنا چاہیے۔ اس وقت ہم یہاں پر ایک ہی بات کرتے تھے کہ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے ہم کوئی پریشر گروپ یا کشمیر کمیٹی یا کشمیر آزادی کے لیے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد جوں جوں یہ سیاستدانوں کا جو ہے نا یہ ایک ہجوم یہاں آنا شروع ہوا، اختلاف شروع ہو گئے، مختلف جماعتیں بنی، لیکن کشمیر کو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں، اپنی ذاتی میری یہ رائے ہے اور تجربہ ہے اس ایج میں، کہ کشمیر کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن ان سیاستدانوں کو اپنا ذاتی مفادہ ہوا ہے۔ لیکن اختلافات ہمارے بڑھ گئے ہیں، یوں ہماری پارٹی زیادہ یہاں پر بنی ہے، ہمارے اختلافات بڑھے ہیں، اس اختلافات سے ہمیں ایز اے ہول نقصان ہوا ہے۔ نئی نیشن کو میرا یہ پیغام ہے، میرا ایک پیغام عاجزانہ پیغام ہے کہ یہاں تعلیم کو آپ اولین ترجیح دیں، اور یہاں کے جو آئین اور قانون اور قواعد و ضوابط ہیں ان پر عمل کریں اور اس پر چلتے رہیں۔ آپ کو ہاؤس آف کامن میں بھی جانے کی تکلیف نہیں ہوگی، ہاؤس آف لارڈ میں جانے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلی دفعہ پچھلی ٹرم میں برطانیہ کا جو وزیر اعظم ہے وہ ایک فارن سٹیزن تھا، لیکن اسے وزیر اعظم نے بنا دیا، چونکہ یہاں کوئی علاقائی برادریزم یا کوئی کسی ٹولے کا کوئی اثر رسوخ نہیں، یہاں میرٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ یہاں سبھی لوگ جو ہیں ٹام، ہیری اینڈ جان ہیں، یہاں کوئی کسی کا یہ تخلص نہیں ہے کہ یہ چودھری ہے، یہ راجہ ہے، یہ قریشی ہے، یہ مغل ہے، یہ کیا ہے۔ تو ایز اے انسان میں سمجھتا ہوں انسانیت کی خدمت کریں اور دوسروں کی مدد کریں اور ہر وہ کام کریں جو اس ملک میں اچھا کام ہو، پازیٹیو ہو، تاکہ اس ملک میں دیکھنے والے غیر ملکی آپ کی نقل کریں اور پاکستان کی بھی تعریف کریں، اور آپ کی جو ہے دن بدن جو ہے ترقی کے جو راستے ہیں وہ بھی کھلیں۔ تعلیم کو اولین ترجیح دیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں، اور والدین سے میں گزارش کروں گا کہ وہ یہ کریں کہ کم از کم مہینے میں ایک دفعہ اسکول میں جا کر اپنے بچوں کے جو تعلیمی معیار ہے اس کے متعلق اپنے ٹیچر سے پوچھیں، ان سے جو ہے بات چیت کریں، ان سے گفتگو کریں، جو خامیاں ہوں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بھی بہتری ہے، ہمارے ملک پاکستان کی بھی بہتری ہوگی، اور ہمارا فیوچر بھی جو ہے نا وہ بھی ایک بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ تساں جناب محمد سعید احمد مغل صاحب، جنہاں نا تعلق جڑا ہے میرپور آزاد کشمیر تی ہے، انہاں نے تساں احساسات سنے ہیں تے حال مقیم جڑے ہیں برمنگھم ہیں، تے اپنے میزبان کی اجازت دیو، اللہ نگہبان۔